آج کے اس معلوماتی جائزے میں خوش آمدید۔ آج ہم حیاتیات کے ایک انتہائی شاندار اور حیرت انگیز سفر پر نکلنے والے ہیں۔ ہم عام طور پر پودوں کو اپنے ارد گرد بالکل خاموشی سے کھڑے دیکھتے ہیں، ہے نا؟ لیکن در حقیقت ان کے اندر ایک انتہائی مصروف اور پیچیدہ نظام کام کر رہا ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ایک پودا اپنی ایک مائکروسکوپک یعنی انتہائی چھوٹی فیکٹری سے شروعات کرتا ہے اور پھر اپنی اگلی نسل کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ یہ قدرت کے ایک بہترین مینوفیکچرنگ اور ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کی شاندار کہانی ہے جو ہمارے چاروں طرف ہر وقت جاری ہے۔ چلیں جلدی سے دیکھتے ہیں کہ آج ہم کن مراحل سے گزرنے والے ہیں۔ سب سے پہلے تولید کا تصور، پھر جنسی اور غیر جنسی طریقے، اس کے بعد پھول کی ساخت، پھر عملے گرد افاشیانی اور آخر میں بیجوں کا دلچسپ سفر۔ تو شروعات کرتے ہیں پہلے حصے سے، یعنی یہ تولید کا اصل تصور آخر ہے کیا؟ دیکھیں، بات بہت سیدھی سی ہے۔ تولید یا ریپروڈکشن کا سیدھا سا مطلب ہے جانداروں کا اپنے جیسی نئی نسل پیدا کرنا۔ یہاں بائیں جانب موجود خاکے میں اس تصور کو انتہائی سادگی سے بیان کیا گیا ہے۔ ہم بخوبی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک بڑا مکمل پودا کس طرح اپنے ہی جیسا ایک چھوٹا پودا پیدا کر رہا ہے۔ یہ صرف ایک پودے کا اگنا نہیں ہے، بلکہ سچ پوچھیں تو یہ زندگی کے تسلسل کی وہ ضمانت ہے جس کے بغیر اس دنیا سے کسی بھی جاندار کا نام و نشان مٹ سکتا ہے۔ ہر پودے کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی نسل آگے بڑھے۔ اب آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پودے یہ اہم کام کرتے کن طریقوں سے ہیں، یعنی جنسی اور غیر جنسی طریقے۔ اور یہ سلائیڈ ان دو بالکل مختلف راستوں کو بڑی خوبصورتی سے واضح کرتی ہے۔ دائیں جانب جنسی تولید کے عمل کو بادام کے بیجوں کے ذریعے دکھایا گیا ہے۔ اس میں دو مختلف جینیاتی خصوصیات ملتی ہیں، بالکل اسی طرح جیسے انسانوں یا جانوروں میں ہوتا ہے۔ جبکہ دوسری طرف ذرا غیر جنسی تولید کو دیکھیں، اس کی بہترین مثال گلاب کی کلم لگانا ہے۔ یہ طریقہ تو قدرت کی اپنی کلوننگ کی طرح ہے۔ یہاں پودے کا ایک حصہ کاٹ کر مٹی میں دبا دیا جاتا ہے اور وہ ہو بہو اپنے مرکزی پودے کی کاپی بن کر ابھرتا ہے۔ کسی نئے بیج کی کوئی ضرورت ہی نہیں۔ چلیں اب ذرا اس مینوفیکچرنگ پلانٹ کے اندر چلتے ہیں، یعنی پھول کی ساخت۔ درمیان میں موجود یہ بڑا اور تفصیلی خاکہ دراصل ایک پھول کا اندرونی منظر ہے۔ ہم اکثر پھولوں کی رنگ برنگی پنکھڑیوں کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، جو دراصل کیڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا ایک خوبصورت سائن بورڈ ہیں، لیکن اصل کام تو اس کے اندر موجود ان پیچیدہ حصوں میں ہو رہا ہوتا ہے۔ آئیے ذرا اس فیکٹری کی مشینری کو الگ الگ کر کے سمجھتے ہیں۔ ماخذ کے مطابق پھول کی اس فیکٹری کو دو اہم محکموں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ بائیں طرف جزو نر یعنی میل پارٹس ہیں۔ ان میں سب سے اوپر زرگل ہے، جہاں پولن یعنی زردانے تیار ہوتے ہیں، اور یہ زرگل ایک ڈنڈی کے ذریعے پھول سے جڑا ہوتا ہے۔ اب دائیں طرف موجود جزو مادہ یعنی فیمیل پارٹس کی بات کریں تو اس کا سب سے اوپری حصہ سٹگما کہلاتا ہے، جو پولن کو پکڑنے کے لیے تھوڑا چپچپا ہوتا ہے۔ اس کے نیچے ایک لمبی نالی ہے جسے سٹائل کہتے ہیں، جو سیدھا نیچے بیج دان تک جاتی ہے، اور یہ بیج دان وہ محفوظ تجوری ہے جہاں اصل جادو ہوتا ہے اور آنے والی نسل کا بیج تیار ہوتا ہے۔ یہ تو ہو گئی فیکٹری کی مشینری، لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ مشینری چلتی کیسے ہے؟ چوتھے حصے میں عملے گرد افشانی پر بات کرتے ہیں۔ اب اس خاکے میں جو چیز سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ سرخ تیر کے نشانات ہیں۔ یہ دراصل اس غائبانہ حرکت کو ظاہر کر رہے ہیں جو پولن ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ نر حصے کے زرگل سے نکل کر مادہ حصے کے سٹگما تک پہنچنے کا یہ سفر ہی وہ پہلا قدم ہے جو بیج بننے کے عمل کو باقاعدہ شروع کرتا ہے۔ اور یہیں پر ماخذ ہمیں گرد افشانی کے دو واضح اور مختلف ڈیلیوری نیٹ ورکس کے بارے میں بتاتا ہے۔ پہلا طریقہ خود گرد افشانی ہے، جو کہ ایک طرح کا انٹرنل ٹرانسفر ہے۔ اس میں پولن اسی پھول کے زرگل سے اڑ کر اسی پھول کے سٹگما پر گر جاتا ہے، کام مکمل۔ لیکن دوسری طرف غیر گرد افشانی ہے، جو کہ ایک ایکسٹرنل ڈیلیوری ہے۔ اس میں ایک پھول کا پولن دوسرے پھول تک سفر کرتا ہے، اور ظاہر ہے یہ سفر وہ خود تو نہیں کر سکتا۔ اس کے لیے اسے باہری طاقتوں کی ضرورت پڑتی ہے، جیسے کہ تیز ہوا یا پھر قدرت کے سب سے بہترین کوریئرز یعنی شہد کی مکھیاں۔ یہ مکھیاں رس چوسنے آتی ہیں اور انجانے میں پولن کو ایک پھول سے دوسرے پھول تک پہنچا دیتی ہیں۔ ہے نا کمال کا نظام؟ اور اب ہم پہنچے ہیں اپنے آخری مرحلے پر، یعنی بیجوں کا سفر۔ پروڈکٹ تو بن گئی، اب اسے دنیا میں پھیلانا کیسے ہے؟ اس خاکے کا سب سے نچلا حصہ
پودوں کے اس حیرت انگیز گلوبل ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کو دکھاتا ہے جس پر وہ مکمل طور پر انحصار کرتے ہیں۔ ذرا سوچیں، پودے تو اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے، لیکن ان کے بیج دنیا کا کونا کونا گھوم سکتے ہیں، اور اس مقصد کے لیے پودوں نے اپنے بیجوں کو خاص طور پہ ڈیزائن کیا ہے۔ ماخذ کے اس چارٹ سے ہم ان 4 حیرت انگیز سفری ذرائع کی باقاعدہ درجہ بندی کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ہوا کا استعمال۔ کپاس اور پروں والے بیج ہوا میں اڑنے کے لیے بالکل چھوٹے پیراشوٹ کی طرح ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ پھر پانی۔ ایک ناریل سمندر کی لہروں پر سوار ہو کر ہزاروں کلومیٹر دور کسی نئے جزیرے پر پہنچ سکتا ہے۔ تیسرے نمبر پر جانور آتے ہیں۔ پرندے پھل کھا کر بیج دور جا کر گرا دیتے ہیں، یا کچھ کانٹے دار بیج جانوروں کی کھال میں الجھ کر مفت کا سفر کرتے ہیں۔ اور آخر میں انسان۔ آم جیسی مزیدار چیزیں انسانوں کو اس بات پر مجبور کرتی ہیں کہ وہ انہیں توڑیں، دور لے جا کر کھائیں اور اس کے بیج کو کسی نئی جگہ پر پھینک دیں۔ گویا ہم سب بھی اس ڈسٹریبیوشن نیٹ ورک کا حصہ ہیں۔ اس سارے حیرت انگیز عمل کو سمجھنے کے بعد ذہن میں ایک سوال ضرور ابھرتا ہے۔ اگلی بار جب کسی درخت کے سائے میں بیٹھنے کا اتفاق ہو یا آم اور بادام کھائے جائیں تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا وہ پودا وہاں محض ایک اتفاق سے موجود ہے، یا وہ ہوا کے کسی جھونکے، پانی کی کسی لہر، کسی پرندے کی اڑان، یا خود انسانوں کے ذریعے ہزاروں سال سے جاری اس پیچیدہ حیاتیاتی سفر کا نتیجہ ہے۔ پودے خاموش ضرور ہیں، لیکن ان کی بقا اور پھیلاؤ کا یہ نظام دنیا کی کسی بھی جدید ترین لاجسٹک کمپنی سے کہیں زیادہ شاندار ہے۔ اس معلوماتی سفر میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔ امید ہے آج ہمارے ارد گرد موجود اس خاموش لیکن متحرک دنیا کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھنے میں مدد ملی ہوگی۔